ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولایا صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت سے صلاۃ و سلام تاکہ برکت ہو جائے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا بانٹتا جس سمت وہ
شان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، ساتھ ہی میرے لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، لے خبر جلد کے غیروں لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا، میرے مولا میرے آقا تیرے قربان انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، وہ آنکھ کے ناکام وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی، ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا، ہائے وہ دل آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر اور تم پر میرے آقا
کی عنایت نہ سہی نجدیوں کالمہ پڑھانے کا بھی احسان گئے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ حمد و نعت کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام مقتدر علماء اہل سنت مبلغین تعلیم و تربیت اسلامی سالکین راہ طریقت اور نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و ناظرین، الحمدللہ ہمارا یہ تربیتی اجتماع ہر ماہ رواں کی دوسری اتوار کو صبح 10 بجے سے ظہر تک ہوتا ہے، اور آج بھی حسب معمول ہو رہا ہے۔ الحمدللہ میں پورا مہینہ دعوتیں دیتا رہتا ہوں، اور آپ حضرات کا یہاں تشریف لانا میرے لیے راحت و شادمانی کا ساماں ہے۔ مجھے معلوم ہے زمانہ بڑی تیز رفتاری کے ساتھ دوڑ رہا ہے، اور ہمارے دوڑنے کا انداز بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بلا تعین منزل دوڑا جا رہا ہے۔ بڑے بڑے عقل مند اور بڑے بڑے دانا اس ملت میں موجود ہیں، ان کے سامنے مجھ فقیر احقر العباد کی کیا حیثیت ہے، لیکن یہ بات کہے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ جو قوم منزل کا تعین کیے بغیر دوڑا کرتی ہے اس کی انرجی ویسٹ ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے مقام کو کبھی حاصل نہیں کر پاتی ہے۔ ان حالات میں آپ حضرات کا جامعہ اسلامیہ رضویہ تک تشریف لانا یہ بہت بڑی سعادت مندی ہے آپ حضرات کی، ورنہ آج چھٹی کا دن ہے اور ہمارا معمول یہ بن چکا کہ ہم ویک اینڈ پر
دیر تک جاگتے رہتے ہیں اور یہ خیال کر کے سوتے ہیں کہ صبح کون سا کام پر جانا ہے۔ ہائے افسوس، نوکری پر جانے کی وجہ سے تو آپ جلد بیدار ہو جائیں اور اللہ کی یاد کے لیے آپ کو بیدار ہونے کا خوف تک نہ رہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی نور اللہ مرقدہ اپنی جامع کے ابواب الزہد میں یہ حدیث لائے ہیں۔ آج صبح میں نے اس کو تازہ مطالعہ کیا ہے۔ سلطان الاحادیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا، میرے مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لعن عبد الدینار ولعن عبد الدرہم، رواہ ترمذی۔ اور یہ حدیث صحیح ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لعن عبد الدرہم، درہم کے بندے پر لعنت کی گئی ہے اور دینار کے بندے پر بھی لعنت کی گئی ہے۔ جو لوگ دنیا کا مال جمع کرنے میں اپنی زندگیاں صرف کر دیں، حدیث پاک میں ان کو عبد درہم اور عبد دینار کہا گیا ہے اور ان پر لعنت کی گئی ہے۔ حضرت ابن کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے آقا مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر زیبانی جائعانی، دو بھوکے بھیڑیوں کو علی الغنمی، بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو شاید وہ تو اتنا نقصان نہ کریں جتنا نقصان اپنے دین کا وہ بندہ کرتا ہے جو مال جمع کرنے میں لگ گیا اور پھر مال کی وجہ سے عزت کی خواہش کرنے میں لگا رہا۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ فرمایا، ویبانی جائعانی علی الغنمی، اگر بکریوں کے ریوڑ پر دو بھوکے بھیڑیے چھوڑ دیے جائیں تو شاید وہ تو اتنا نقصان نہ کریں جتنا نقصان وہ بندہ اپنے دین کا کرتا ہے جو مال جمع کرنے میں لگا رہتا ہے اور پھر اس کے دل میں یہ خیال رچا بسا ہوتا ہے کہ مال جمع کرنے کی وجہ سے میں شرافت کا مقام حاصل کر لوں گا۔ بتائیے، امام ترمذی کے ابواب الزہد کی یہ حدیث جو ابن کعب بن مالک انصاری سے مروی ہے، کیا ہمارے زمانے پر فٹ نہیں آ رہی؟ ایمان سے کہیے۔ اور آج جامعہ اسلامیہ رضویہ کے منبر سے یہ فقیر محمد ارشد القادری بازو اٹھا کے کہہ رہا ہے، قوم کا 2/3 حصہ اس میں لگا ہوا ہے، مال سمیٹ لو، پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، بس سمیٹا سمیٹی کرو۔ اور دل میں خیال کیا ہے، یار جب بہت بڑا محل کھڑا ہو جائے گا، لوگ آ کے باہر سے دیکھیں گے، سمجھیں گے بندہ بڑا ہے۔ آئے ہائے ہائے، کیسی غلط سوچ دل میں جمائی ہے تو نے، اور کیسی
الٹی سمجھ آئی ہے تجھے؟ ایمان سے کہیے میں نے سینکڑوں مرتبہ کہا اور سینکڑوں مرتبہ ریکارڈ کروایا، ہمارے نزدیک مکان کی وجہ سے مکی کی قدر نہیں ہوتی، بلکہ مکی کی وجہ سے مکان کی قدر ہوتی ہے۔ ہمارے حالات خراب سے خراب تر ہو رہے ہیں پاکستان میں آج کل۔ یہ 2009 کا سن ہے اور ماہ نومبر ہے، 1430 ہجری کا سن ہے، ماہ ذی قعد ہے، اور میں اللہ کے فضل سے اس کے محبوب کی نگاہ شفقت سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور ریکارڈ ہو رہی ہے۔ اللہ پاکستان کو حشر تک انشاءاللہ سلامت رکھے گا، اور یہ دین اسلام تمام ادیان پر غالب آ کر رہے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ میرے جیسا چھوٹا بندہ بھی اور حاضرین و ناظرین آپ جیسے بڑے بڑے لوگ بھی دل میں یہ بات بٹھا لو، عزت مال سے نہیں ملا کرتی، عزت اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ملا کرتی ہے۔ جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملک عرب سے جب اسلام کی تحریک بابرکت اٹھی تھی تو کیا وہ صحابہ کرام کے پاس مال و زر کے ڈھیر تھے؟ مگر بڑی بڑی سلطنتیں ان کے سامنے تاراج ہو گئی۔ شہنشاہوں کے تاج صحابہ کرام نے اپنی مبارک جوتیوں کی نوک سے کچل ڈالے۔ سلطنت فارس اور سلطنت روم، پرشین ایمپائر اینڈ رومن ایمپائر، دونوں سپر پاوریں تھی۔ صحابہ کرام نے دونوں کو تراش کر دیا، اور وہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کا جھنڈا لہرا دیا۔ مال کی وجہ سے نہیں ہوا، سامان حرب کی وجہ سے نہیں ہوا، افرادی قوت کی وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ وہ طاقت جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقہ سے صحابہ کو عطا کی تھی اس کی وجہ سے ہوا۔ رہا مصیبتیں، مصروفیات، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا انسان کو ہر دور میں مصروفیات نہیں رہی؟ صحابہ کرام کی مصروفیات نہیں تھی، مگر آپ اس ڈسپلن کا اندازہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مرکز پر جلوہ گا رہے ہیں اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے ہیں، بلال جاؤ میرے صحابہ کو کہو کہ تمہیں تمہارے نبی بلاتے ہیں۔ جب یہ اعلان ہوتا، ایک صحابی ترازو میں اگر سبزی توڑ رہا ہوتا وہیں ترازو رکھ دیتا، سبزی لینے والا کہتا کہ رکھ دو، چونکہ اللہ کے نبی کا بلاوا آ گیا، جہاں جو کام ہوتا وہیں چھوڑ کر اٹھتے اور سیدھے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو جاتے۔ کبھی کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کام کر لوں تو آتا ہوں، چونکہ ان کے نزدیک اصل کام تھا ہی یہ۔ پوری دنیا پر ان کے غلبے کا سبب کیا تھا؟ اللہ کے محبوب کی اطاعت، اللہ کے محبوب کی محبت، اللہ کے محبوب کا عشق۔ اقبال نے کہا تھا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور سیدی مولائی امام الشاہ احمد رضا حنفی
قدس سرہ العزیز مجدد اعظم فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق کیسا انداز ہے، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے کیوں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو عقل جو دے خدا وہ تیری گلی سے جائے کیوں۔ تو برادران اسلام، اس مصروفیت کے دور میں آپ کا یہاں تشریف لانا، میں یہ کہتا ہوں یہ بہت بڑی سعادت ہے میری اور آپ کے یہاں آنے میں۔ ہماری غایت فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا ہے جل والا وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ برادران اسلام، آپ بتائیں کہ اس ملت کو یہ جو بیماری لگی ہے، بس مال جمع کر لو۔ میں ایک صاحب کو ملنے کے لیے ایک بار گیا تو بڑا خوبصورت ان کا دفتر، اور خود بھی ان کی پرسنالٹی بھی بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے کافی ساری گولیاں منگائیں اور پھانکی اور اوپر سے پانی پیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے گرد یہ اتنے بنا لیے ہیں، وہ کیا اس کو کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو ایک خول میں بند کر لیا ہے اور اپنے لیے مشکلات خود پیدا کر لی ہیں، ان کے لیے پھر ڈپریشن ہوتا ہے تو گولیاں کھانی پڑتی ہیں۔ زندگی کو سادہ سے سادہ کیجیے، آرام سے گزرے گی۔ اب جتنی ملمہ سازی کریں گے، جتنا اس پر آپ خول چڑھائیں گے، موسک چڑھائیں گے، زندگی اتنی عجیرن اور مشکل ہوگی۔ جتنی آپ سادگی اختیار کریں گے، زندگی اتنی ہی آسان ہو جائے گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عثمان ذی النورین، آپ کو پتہ ہے نا کہ بہت مالدار ہیں آپ، ان کو سفیر بنا کر میرے آقا علیہ السلام نے مکہ مشرفہ بھیجا۔ جب وہ جانے لگے تو تہمت آپ نے اپنے ٹخنوں سے اوپر کر کے باندھا، تو بعض صحابہ اکرام نے کہا کہ حضور تھوڑا سا نیچے کر لیں ذرا، زیادہ اونچا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ مجھے کیا کہتے ہیں، میرے صاحب یہی باندھتے ہیں، میرے صاحب یہی باندھتے ہیں۔ سنت پر عمل نہیں ہوگا تو زندگی میں آسانیاں پیدا نہیں ہوں گی۔ یہ بات ذہن سے نکال دے کہ مال کی وجہ سے عزت ملے گی۔ جن کے ذہن میں یہ بات ہے اگر ان کو 60 سال کی بجائے 120 سال بھی زندگی دے دی جائے پھر بھی آزما کے دیکھیں نتیجہ وہی ہوگا، مال سے عزت نہیں ملتی۔ عزت ملتی ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے۔ کیا خیال ہے، ایک بندہ ترقی کرتا کرتا کسی ملک کا بادشاہ بن جائے تو اس سے آگے تو کوئی منزل نہیں نا؟ ہاں تو بتائیے، اگر مال و زر اور ایک ملک کا مالک بن جانا، بادشاہ بن جانا، اس سے بڑی کیا عزت ہے؟ آؤ میں تاریخ میں دکھاؤں۔ سلطان شمس الدین التمش، سلطان ہند، سلطان دلی، سلطان دلی، سلطان ہند، ہندوستان کا بادشاہ بھی ننگے پاؤں چل کر کسی کی بارگاہ میں جاتا ہے، دیکھتے ہیں وہ کون ہے۔
ظاہر ہے کہ تاج کے حصول تک بندہ جد و جہد کرتا ہے. تاج مل گیا، تخت مل گیا، تخت دلی کا وارث سلطان الہند، بادشاہ ہندوستان. اب تو سب سے بڑا اسی کو ہونا چاہیے نا. مال جو اس کے پاس ہو گیا. دیکھتے ہیں یہ کہاں جا رہے ہیں، اور جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا لال قلعہ دلی سے زیادہ خوبصورت عمارت ہے؟ سلطان شمس الدین ننگے پاؤں چل کر آتے ہیں اور جہاں جاتے ہیں وہ ایک سادہ سی جھونپڑی ہے، اور اس میں رہنے والے کا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے، جو خلیفہ اعظم ہیں حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پتہ چل گیا عزت محلات کی وجہ سے، عزت قلعوں میں رہنے کی وجہ سے، عزت شیش مال میں رہائش اختیار کرنے کی وجہ سے، عزت سر پر تاج پہن لینے کی وجہ سے، عزت کسی ملک کا بادشاہ بن جانے کی وجہ سے نہیں ملتی. عزت اسی کو ملتی ہے جو اللہ کا ولی بن جائے. اور سنیے، مال و زر کی ہوس میں مبتلا ہو جانے والے، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، برا لگے تو معذرت، پیشگی معافی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے، قرآن ہے، فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قیامت کے دن وہ دن آنے والا ہے. پہلا عقیدہ نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے فرماتے لوگوں کو کہ اپنا جسم صاف رکھو. 2 فرماتے اپنے کپڑے صاف رکھو. 3 فرماتے اپنی زبان کو صاف رکھو، اس سے گندی باتیں نہ کیا کرو. پھر فرماتے یہ یقین رکھو کہ اس زندگی کے بعد ایک زندگی ہے اور اللہ کے حضور ہم نے حاضر ہونا ہے. مشرکین مذاق اڑاتے، وہ کہتے جو یہاں کر لیا، مرنے کے بعد معاملہ ختم. سب سے بڑی رکاوٹ دین اسلام قبول کرنے کے لیے مشرکین کا یہ اعتقاد تھا جو صدیوں سے چلا آ رہا تھا کہ معاذ اللہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، جو ہے یہی زندگی ہے، مر گئے تو مر گئے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں کو یہ یقین رکھنا چاہیے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور وہ ہمیشگی کی زندگی ہے. تو فرمایا اللہ رب العالمین نے وہ دن آنے والا ہے جس دن نہ تو مال کام آئے گا اور نہ ہی اولاد. یوم لا ينفع مال ولا بنون. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا الا من اتى الله بقلب سلیم، مگر جو جھکا ہوا دل لے کے آیا اس کے مال بھی کام آئے گا، اولاد بھی کام آئے گا. قلب سلیم بنانا چاہیے. اور میں نے پورا گھنٹہ قلب سلیم پر بیان کیا ہوا ہے، جو ریکارڈ ہے، سی ڈی لے کے سنی جا سکتی ہے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ ڈنگا ہوا دل، ڈسا ہوا دل، مجروح دل اللہ کی یاد میں. اور جب دل کہہ دے اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. مال کام نہیں آئے گا، اولاد کام نہیں آئے گی. جتنے پاپڑ ہم بیلتے ہیں اولاد کے لیے، یہ بنا دیں وہ بنا دیں. ایک مکان درمیانے درجے کا بنائیے، سواری لے لیجئے، درمیانے درجے کا کپڑے پہنیے اور درمیانے درجے کی روٹی کھائیے. انشاءاللہ آپ دنیا آخرت دونوں جہانوں میں سرخرو ہوں گے.
اور سلطنت کا بندہ وارث بن گیا، سر پر تاج آ گیا، اب اسے تو خیال آتا ہے نا کہ کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، سارے اس کے در پر آئیں، مگر تاریخ نے دکھایا ہے بادشاہ بھی چل کے جاتا ہے اور کسی اور کے در پہ جاتا ہے، ثابت ہوا وہ اس سے زیادہ عزت کا مالک ہے، اور وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں اقتدار و حکومت اور بادشاہت کیا ہے۔ قرآن وہ انقلاب آفریں کتاب ہے جس نے دنیا میں انسانوں کے اندر سب سے بڑا انقلاب برپا کیا، اور قیامت تک یہی انقلاب اپنی پوری آب و تاب سے باقی رہے گا۔ اسلامی انقلاب، اسلامی انقلاب کہہ دو بے شک، اسلامی انقلاب۔ قرآن کریم فرماتا ہے محبوب ذرا اپنی زبان گہور ترجمان سے آپ کہیے، قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، قل کہہ کے قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کس قدر اللہ کو ہے تیری ادا پسند۔ فرمایا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ محبوب کہہ دے مالک الملک اللہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اللہ ہے، جسے چاہے بادشاہت دے دے، جس سے چاہے بادشاہت واپس لے لے، جسے چاہے عزت عطا کرے، جو ذلیل ہونے والی حرکتیں کرے اللہ اسے ذلیل بھی کر دیتا ہے، اور ہر طرح کی بلائی اللہ ہی کے قبضہ اختیار میں ہے، اور وہی ہر چاہے پر قادر ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اب بتائیے کہ یہ سارا ہمارا جو اپنا چلایا ہوا چکر بلکہ گھن چکر ہے، کیا وہ ہمیں سکون دیتا؟ کیا مال کے آ جانے سے ہمارے دل اطمینان پا گئے؟ کیا مال جمع کرنے کے بعد ہمارے دماغ کو چین نصیب ہو گیا؟ کیا مال و زر کے ڈھیر لگ جانے کے بعد ہمارے سائر مسائل حل ہو گئے؟ کیا اب ہماری اولاد خصوصاً بیٹیاں تو بیچاری عزت کرتی ہی، بیٹیاں خدا کی قسم جس طرح بیٹی ماں اور باپ سے پیار کرتی ہے بیٹا اس طرح نہیں کرتا۔ پھر لوگ بیٹی ہونے پر کیوں افسردہ ہوتے ہیں؟ باپ بیمار ہو جائے تو بیٹی تڑپ پڑتی ہے، بھائیوں کو کہتی ہے دیکھتے نہیں ابو کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، خیال کرو۔ اللہ نے بیٹی کے دل میں ماں باپ کے لیے بڑا ہی پیار والا دل ڈالا ہوتا ہے۔ جی تو کیا مال آنے سے ہمارے بیٹے ہمارے فرما بردار ہو گئے؟ گاڑیاں لے کے دینے سے کیا وہ ہمارے وفادار بن گئے؟ اگر آپ کے گھروں میں مال آنے کے بعد، 0 میٹر گاڑیاں آنے کے بعد، عالی شان مکان بن جانے کے بعد، عالی شان فرنیچر آ جانے کے بعد، اور گھروں میں عمدہ ترین انتظامات ہونے کے بعد آپ کے گھر میں سکون ہو گیا ہے، میری بات کو رد کر دیجیے۔ اور اگر نہیں ہوا تو پھر مجھ فقیر کی بات پر توجہ کیجئے کہ مال کا استعمال، مال کا جمع کرنا یہ سبب سکون قلب نہ ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جل والا و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصل میں یہ چیز ہے جو بندے کے گھر کے اندر اپنی سلطنت میں اطمینان پیدا کرتی ہے۔ ایک ہے پاکستان میں عدم اطمینان، پاکستان میں یہ ہیجان، وہ تو دور کی بات ہے، ملک کی بات ہے۔ آپ ایمان سے کہیے کیا ہمارے گھروں کے اندر جو 4 دیواری کے اندر ہماری سلطنت ہے وہاں پورا اطمینان ہے؟
بولیے. تو پھر کیا اس فکر کو مزید آگے بڑھایا جائے اور لوگوں کو کہا جائے کہ 1 سے 2 فیکٹریاں کر لو، 2 سے 4 کر لو؟ نہیں. فیکٹری لگائیے، دکان مارکیٹ میں بنائیے، پلازا بنائیے، مگر فیکٹری کو، پلازا کو، مارکیٹ کی دکان کو اطمینان کا سمانا جانیے. یہ سمجھیے کہ یہ میرا فرض ہے کہ میں نے اپنی بیوی بچوں اور اللہ کے ان بندوں کی مدد کرنی ہے جن کو رب نے میرے کھاتے میں ڈالا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے انسان، تیرا مال وہی ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر دیا، یا پہن کر بشیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. تیرا مال وہ ہے جو تو نے کھا کر ہضم کر دیا، پہن کر بشیدہ کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. باقی مال تیرا نہیں ہے. ابھی تیرا دم نکلے، میت پڑی ہوگی تو وہ میراث بن جائے گا. ابھی بیٹے بیٹیاں آپس میں حصے بانٹنے شروع کر دیں گے. فلاں پلاٹ میرے حصے میں آنا چاہیے، یہ گاڑی مجھے مل جانی چاہیے، وہ مکان مجھے مل جانا چاہیے. ہے حق یا نہیں؟ آپ بتائیے. یہاں آنے کے بعد اگر آپ کی سوچ کا دھارا نہیں بدلتا، آپ میں اور دنیا داروں میں کوئی فرق بیان نہیں ہوتا، یہاں آنے سے کیا فائدہ ہوا؟ بدل دیجئے. چینج یور ویوز اینڈ چینج یور پرسنالٹیز. اپنے خیالات اور شخصیات کو بدلیے اور یقین کیجئے ساری بھلائیاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت میں مضمر ہیں. کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایسے ہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے کہیے. بتائیے. یہ سی ڈی تو پتہ نہیں کوئی خریدے گا نہیں خریدے گا، کوئی دیکھے گا نہیں دیکھے گا، لیکن جو آپ بابرکت لوگ، جو آپ بڑے حضرات، جو آپ اس زمانے کی کریم بڑے بڑے لوگ ہو، آپ اگرچہ عمریں آپ کی چھوٹی ہو لیکن آپ کے منصب بڑے ہیں، آپ کی سوچ اعلیٰ ہے، آپ کا کردار عمدہ ہے، آپ بڑے لوگ ہو. جو آپ آئے ہو بتاؤ ان سے میں کیا شکوہ کروں؟ جو آئے نہیں، جو آئے ہو تو تم کام اس طرح کیوں نہیں کرتے جس طرح یہ فقیر تم سے کہتا ہے؟ آپ ایمان سے کہیے کہ جب تک ہم اپنے دین کو اپنی دنیا پر غالب نہیں رکھتے، دنیا میں دوبارہ ہمیں عزت مل سکتی ہے؟ میں نے پہلے بھی کہا پھر کہتا ہوں، ایک کام آپ کیجئے، دوسرا کام آٹومیٹکلی ہو جائے گا. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ اپنا معاملہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کر لیجئے. آپ کی ذات میں، آپ کے گھر میں اور آپ کے ملک میں اطمینان ہو جائے گا. صرف ایک کام آپ کیجئے، آپ بھی اور جو یہاں نہیں آئے ان سے بھی عرض کروں گا، اور ارباب بست و کشاد، ہمارے اسمبلیوں کے ممبران، ہمارے صوبائی اور وفاقی وزراء، ہمارے صدر، وزیر اعظم، ہمارے گورنر، وزرائے اعلیٰ بھی اپنا معاملہ اللہ سے ٹھیک کریں. ہم کسی کو کچھ نہیں کہتے، اپنا معاملہ آپ اللہ سے ٹھیک کر لیں. اگر باقی سارے حالات آپ کے کنٹرول میں نہ آ جائیں تو مجھے پکڑ لیجئے گا آ کے، ہم نے کر لیا ہے اپنا معاملہ ٹھیک، اب کیوں نہیں ہوتے؟ جائیے، فقیر نے ریکارڈ کروا دیا ہے، اپنا معاملہ اپنے رب سے ٹھیک کیجئے. باقی سب کچھ بولو، کھل کے کہو، میں اللہ پر کامل توکل کرتے ہوئے اپنے پیارے نبی، اپنے آقا، اپنے ایمان کی جان، اپنی روح کی روح، روح کائنات، جان کائنات، حسن کائنات، شباب کائنات، امام الانبیاء
سید الانبیاء حبیب کبریا محمد مصطفیٰ علیہ اجمل التحیات والثناء کی نگاہ شفقت کا سہارا لے کے کہتا ہوں، آپ صرف ایک کام کیجئے، باقی سارے کام آپ کے خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس دور میں وحدت امت کے لیے کام کیجئے، اس امت کو ایک بنا کر اس کی قوت کو پوری دنیا پر غالب کرنا چاہیے۔ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ تیری پہچان ایرانی ہونا نہ ہو، تیری پہچان افغانی ہونا نہ ہو، تیری پہچان تورانی ہونا نہ ہو۔ اور میرے قائد، میرے رہبر، میرے استاذ حضرت مولانا الشاہ احمد نورانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ہم بلوچی بعد میں ہیں پہلے مسلمان ہیں، ہم سندھی بعد میں ہیں پہلے مسلمان ہیں، ہم پختون بعد میں ہیں، ہم پٹھان بعد میں ہیں پہلے مسلمان ہیں، ہم پنجابی بعد میں ہیں پہلے مسلمان ہیں۔ آپ نے اگر کام کرنا ہے، انشاءاللہ ہماری فکر لولی لنگڑی نہیں ہے، ہماری فکر بیمار نہیں ہے، ہماری فکر کمزور نہیں ہے۔ جب یہ فکر لے کے اٹھو گے، وحدت امت کی فکر، انشاءاللہ تم پوری دنیا پر غالب آ جاؤ گے۔ اور مجھ فقیر کو نہ تو کوئی وزارت کی خواہش ہے، نہ مجھے کسی صوبے کی جو ہے حکمرانی کی تمنا ہے، نہ مجھے کسی ملک کی حکومت کی لالچ و تمنا ہے۔ میں تو یہ چاہتا ہوں ساری دنیا پر ایک ہی پرچم لہرائے، اور وہ ہے عظمت اسلام۔ کوئی لالچ نہیں۔ ہم نے دنیا کو دیکھ لیا، کل بھی بے وفا تھی، آج بھی بے وفا ہے، اور آنے والے کل میں بھی بے وفا ہوگی۔ اب بے وفاؤں کے ساتھ، بے قدروں کے ساتھ یاری کیا لگائیں؟ ڈیش 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 نہیں لگاتے۔ میں نے سورہ انبیاء کی 2 آیات ابتدا میں تلاوت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم اور اپنے چچا سے کہا، یہ کیا مورتیاں بنا رکھی ہیں جن کے آگے جھکتے ہو؟ تو جواب آیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پوجا پاٹ کرتے پایا، یعنی قالو وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے بڑے ان کی عبادت کرتے رہے ہیں، پوجا پاٹ کرتے رہے ہیں۔ آج میں صرف ایک نقطے کی جانب توجہ آپ کی کروانا چاہتا ہوں۔ بتائیے، جب دربار نمرود میں کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے حق بیان کیا ہے، تو کیا اس سے پہلے آپ کے ساتھ کچھ لوگ آ چکے تھے؟ بولو، ایک بھی نہیں تھا۔ سلطنت بابر میں نمرود کے ملک میں ابراہیم علیہ السلام کا ساتھی ایک بھی اکیلے تھے نا۔ اب ہمارے ہاں عجب معاملہ ہے، کیا کریں جناب، وسائل نہیں ہیں، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں چلتے۔ اچھا، ماشاءاللہ، وسائل نہیں ہیں، وقت نہیں ہے، لوگ ساتھ نہیں چلتے، ہم دین کا کام کیسے کریں؟ دادا محمد مصطفیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے ہیں نا، اور نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں۔ وہ کہتا ہے، ابراہیم کیا آپ مجھے رب نہیں مانتے؟ فرمایا، تجھے کیسے غلط فہمی ہو گئی ہے کہ تو بھی رب ہے؟
یہ کیا سوال ہے کہ میں نہیں مانتا، تجھے یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی کہ تو رب ہے؟ کہنے لگا اچھا تیرا کوئی اور رب ہے، اور اگر ہے تو وہ کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو یہ نا ہلکا سا خسیانہ مسکرایا نمرود، اس پر اللہ کی لعنت ہے، نمرود پر اللہ کی پھٹکار ہو، نمرود پر اللہ کی پھٹکار ہو، فرعون پر اللہ کی پھٹکار ہو، منکرین خدا و مصطفیٰ پر، خدا و منکرین اللہ و انبیاء پر اللہ کی پھٹکار ہو، کہو آمین۔ کسیانہ سا مسکرایا، کہنے لگا اچھا بس اتنی بات ہے۔ قید خانے سے 2 قیدی منگوائے جنہیں سزائے موت کا حکم تھا، بلا کر جلاد کو کہا کہ ایک کی گردن کاٹ دے اور ایک کو کہا چل تو آزاد۔ تو کہنے لگا دیکھا ہے آپ کے رب والی صفت تو مجھ میں ہے نا، بھی آپ نے کہا تھا کہ ربی الذی یحیی و یمیت، میرا اللہ مارتا ہے، جلاتا ہے، زندہ کرتا ہے، موت دیتا ہے، تو میں نے بھی ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو مار دیا۔ ابراہیم علیہ السلام چونکہ دانائی کی انتہا پر ہیں اور پیشانی میں امام الانبیاء کا نور چمک رہا ہے، اس لیے معنی کی تفسیر اور تشریح میں نہیں پڑے کہ مارنے کا معنی یہ نہیں اور زندہ کرنے کا معنی یہ نہیں، ماً اس پر دوسرا سوال وارد کیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے مناظرہ میں اگر جیتنا ہو تو مخالف پر پے در پہ سوال وارد کر دو۔ ابراہیم علیہ السلام نے دوسرا سوال نمرود پر وارد کیا، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تجھے بھی رب ہونے کا دعویٰ ہے تو لا مغرب سے نکال کے دکھا۔ فَبُوهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر کے طوطے اڑ گئے، کافر ہکا بکا رہ گیا، کافر مبہوت ہو گیا، لاجواب ہو گیا۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر نمرود آگے سے یہ کہہ دیتا کہ تو اپنے رب سے کہہ وہ سورج کو مغرب سے نکال دے تو؟ میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ، میرا رب فرماتا ہے ہم نے تیاری مکمل کر لی ہوئی تھی، ہم نے تیاری مکمل کر لی ہوئی تھی، اگر وہ کہہ دیتا میں اپنے خلیل کے دامن پر دھبا نہ لگنے دیتا، سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا دیتا۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو الرٹ کر دیا ہوا تھا، میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، حضرت جبریل کو الرٹ کر دیا ہوا تھا، جبریل اگر اس نے یہ کہہ دیا تو تو نے دیر نہیں کرنی، اٹھا کے سورج کو مشرق سے مغرب سے طلوع کر کے دکھا تاکہ پتہ چلے رب کے پیغمبر کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، کیا ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کے آغاز سے پہلے وسائل جمع کیے؟ دیکھو بھائی کھول کے بولو، وسائل جمع کیے؟ کیا 2 4 10 20 جوان اپنے ساتھ پہلے لگائے؟ اس دن فکر پیدا ہوئی جس دن ابراہیم علیہ السلام نے سر میدان نمرود کے تخت پر چڑھ کر حق بیان کیا تو نوجوانوں کے ذہن میں یہ فکر پیدا ہوئی، اوہو یہ کہاں رب بن گیا، ہمارا رب تو وہی ہے جو ابراہیم بتا رہے ہیں۔ تو وسائل اور افرادی قوت کا انتظار کرنا کام کے لیے یہ کوئی دانائی نہیں ہے۔ آپ راہ خدا میں کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو دعوت دیجیے۔ دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ خود چلے جائیں اور آپ کو کہا جائے کہ اگلی دفعہ 5 افراد ساتھ لائیے گا
وہ 5 بھی نہ ہو، 4 بھی نہ ہو، 3 بھی نہ ہو، 2 بھی نہ ہو، اور ہو سکتا ہے 1 بھی نہ ہو، تو آپ بھی رہ جائیں ماشاءاللہ سے، کہ چونکہ 5 تو ہوئے نہیں، لہذا چھٹا میں بھی رہ جاتا ہوں۔ کام کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ 1 آؤ تو اگلی دفعہ 2 4 آؤ۔ بتائیے ہماری بات جو اس منبر سے نشر ہو رہی ہے، کیا وہ فقط کان کے پردے تک ہی رہ جاتی ہے؟ پھر آپ راہ خدا میں کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ راہ خدا میں کھڑے ہو جائیے۔ حق یہ ہے کہ سادہ سا کرتا ہو اور یا جبہ پہنیے۔ اگر آپ مبلغ بن جاتے ہیں، پگڑی رکھیے سر پر، جبہ پہنیے اور راہ خدا میں کھڑے ہو جائیے۔ قسم بخدا لوگ آپ کی صورت نہیں دیکھیں گے۔ جب آپ مصطفیٰ کریم کی شان بیان کریں گے تو آپ کی صورت اس شان کے اندر مدغم ہو جائے گی۔ لوگ آپ کی بات یاد رکھیں گے کہ حضرت نے، اس نوجوان نے جب اللہ کے نبی کی شان بیان کی تو کمال کر دیا۔ میں آپ کو سچ کہتا ہوں، میں ایک دن بیان کر کے ایک مسجد میں باہر نکلا، سامنے ایک رکشے والا کھڑا تھا، وہ دوڑ کے آیا مجھے دیکھ کر، میں مسجد سے باہر آ رہا تھا تو مجھ سے لپٹ گیا۔ سردیوں کا موسم تھا اور اسی طرح میں نے ویسٹ کوٹ پہنی ہوئی تھی، آج بڑی مدت کے بعد میں نے پہنی ہے۔ اس نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو مجھے اپنی فکر ہوئی، میں نے کہا کہیں جیب کا صفایا نہ کر گیا ہو۔ تو میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اس میں 100 کا نوٹ تھا، یہ کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ میں نے اس سے بلایا، میں نے کہا ادھر آئیے، آئے۔ میں نے کہا یہ 100 کا نوٹ آپ نے ڈالا ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو آپ؟ کہنے لگا رکشہ چلاتا ہوں۔ میں نے کہا بھائی آپ بڑی محنت سے پیسے کماتے ہیں، میرا گزارا ہو رہا ہے تو آپ کو مبارک ہو، آپ کو ثواب مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مجھے کہتا حضرت آپ ہمارے نبی کی اتنی شانیں بیان کرتے ہیں اور ہمیں اتنا بھی موقع نہیں دیتے کہ ہم آپ کی یہ خدمت کر دیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ جس آقا مولا کی شانیں بیان کرنے کھڑے ہوں گے کہ آپ کو کوئی کمی رہ جائے گی؟ یہ بات دل سے صاف کر دیجئے۔ من کا کہ ہمارا کیا ہوگا؟ بزرگ فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا۔ تو آج کہ میرے سارے بیان کا خلاصہ یہ ہے، اگر تو آپ یہاں سے جو آپ کو کہا جائے، سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس ہم جا رہے ہیں اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ قیادت کا مستحق ہے، اس کے اندر یہ صلاحیتیں ہیں؟ اگر ہیں پھر وہاں سے جو کچھ کہا جائے اسے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کا جز سمجھنا چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے؟ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔